دوسری جانب کراچی ایرانی تیل اسمگلنگ اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع ویسٹ اور کیماری سے 1570 لیٹر ایرانی تیل پکڑا گیا۔ 6 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی گاڑیاں اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایرانی تیل اسمگلنگ اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ضلع ویسٹ اور کیماری سے 1570 لیٹر ایرانی تیل پکڑا گیا۔ 6 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی گاڑیاں اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی۔ نوڈیرو سے 10,000 سے زائد ذخیرہ شدہ گندم اور چینی کی بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ برآمد شدہ گندم اور چینی محکمہ فوڈ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لاڑکانہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی۔ نوڈیرو سے 10,000 سے زائد ذخیرہ شدہ گندم اور چینی کی بوریاں برآمد شدہ گندم اور چینی محکمہ فوڈ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے سیاست میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہمارے چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، انہیں بھاگنے دیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا، الیکشن سے بھاگنا پیپلز پارٹی کی ٹریننگ نہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں، وہ خوف زدہ ہے، وہ بائی الیکشن سے بھاگتے ہیں، وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں، اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے بھاگنا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے ڈرنا۔ اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے۔ ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے۔ جو MQM کے سیاست ہوتا تھا، ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو بلدیاتی الیکشن۔ وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹے تو کیا ہوا؟ میئر حیدرآباد تو دور کی بات، وہ اپنا 2 ٹاؤنز PGI سے نہیں بچا سکے، جو اس شہر کو لندن سے چلاتے تھے، جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے، ان سے پوچھے کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اب آپ کو بتائیں، رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا کہنا ہے چیئرمین PTI کی وجہ سے دوست ممالک ناراض تھے۔ بلاول بھٹو کی دن رات محنت کی وجہ سے وہ دوبارہ پاکستان کے دوست بن گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کو مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کی عوام کو غربت سے، مہنگائی سے، افلاسی سے نکال سکتی ہے، کیونکہ ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اقتدار میں رہی ہے تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ جب بھی اس ملک میں اگر کوئی ریلیف دیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیا ہے۔ حیدرآباد کی عوام جو کہ انفارچونیٹلی جعلی مینڈیٹ یہاں پہ کچھ اور لوگ لے کر آئے، لیکن انہوں نے یہاں کے لوگوں کی خدمت نہیں کی، لیکن جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا تو چاہے کراچی ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے کشمور ہو، چاہے مٹھی ہو، چاہے سندھ کی ہر جگہ ہو، ہر جگہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو ہر جگہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا اگلے ہفتے عوامی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے استحکام پارٹی ہر الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا استحکام پاکستان پارٹی عوامی فلاحی سیاسی جماعت بنی جا رہی ہے۔ بجلی کے بل جو بجلی بن کر عوام پر گرے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا ان کا ذمہ دار کون ہے۔ اس وقت کاروباری افراد کا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ صدر پاکستان کو ایک جماعت کا نہیں ملک کا صدر بن کر سوچنا پڑے گا۔ سپہ سالار نے جس طرح ذخیرہ اندوزی اور ڈالر کی قیمت میں کمی کی ہے، سلام پیش کرتی ہوں۔ جس روز بیوروکریسی نے فیصلہ کیا کہ ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے، رک جائے گی۔
نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ حوالہ ہنڈی میں اب تک 48 سے 50 گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پاکستان کے خلاف جرم ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وہ ظالم لوگ جو اسی معاشرے کا حصہ ہیں انہوں نے ہولڈنگ سٹارٹ کر دی اسپیشلی ویٹ کی اور شوگر کی، سو دیٹ کہ مارکیٹ میں اس کی کمی ہو اور وہ پھر اپنی مرضی کے ریٹس جو ہیں وہ کریں۔ ہم ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے، شدید سے شدید قسم کی سختی کریں گے جو ہولڈنگز میں پائے جاتے ہیں۔ جو ذخیرہ اندوزی کریں گے ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کو پروسیکیوٹ کریں گے، عدالتوں کو بھیجیں گے اور ان کو سزائیں دلوائیں گے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے اندر رہ کے ہمارے غریبوں کے اوپر، عوام کے اوپر، پاکستان کے ٹیکس بیررز کے اوپر اس طرح کی ہولڈنگز کر کے اور وہ اور اس مارکیٹ کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر پہ پوری پاکستانی قوم نے ماضی میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ہمیں اس پہ سرخرو کیا۔ اور اس پہ سب سے خوبصورت بات چترال کے لوگ، انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوج کا ساتھ دیا، یہ جو سازش تھی نا کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے لوگوں کو دور کرنا ہے آپس میں، اور جس انداز سے چترال کے لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے رانگ، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز امیزنگ the way they responded۔ اب آپ کو بتائیں حوالہ ہنڈی، ایرانی تیل کے کاروبار اور اسمگلنگ میں کون کون ملوث ہے۔ سرکاری ادارے کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ اسمگلنگ میں ملوث افسران، سیاستدان اور ڈیلروں کی تفصیلات وزیر اعظم ہاؤس کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ حوالہ ہنڈی کاروبار، ایرانی تیل کی اسمگلنگ، 100 کے قریب سرکاری افسر، 29 سیاستدان اور سینکڑوں ڈیلر ملوث، ہر ایک نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا۔ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ وفاقی سرکاری ادارے کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 722 کرنسی ڈیلرز حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ پنجاب میں 205، خیبر پختونخوا میں 183، سندھ میں 76، بلورستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17 ڈیلر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے معاملے پر انکشاف کیا گیا کہ ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل اسمگل ہوتا ہے۔ سرحدی علاقوں میں 76 ڈیلرز تیل اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں 90 سرکاری حکام ملوث ہیں۔ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں اسپتالوں کا طبی فضلہ سائنٹیفک طور پر تلف کرنے کی بجائے سڑکوں پر پھینکا جانے لگا۔ سرنج، ڈرپس، لیبارٹری، بلڈ ٹیوب، بلڈ بیگز، یورین بیگ اور آپریشن میں استعمال ہونے والی اشیاء روڈ کنارے کچرے میں پھینک دی جاتی ہیں۔ خطرناک جراثیم سے بھرے طبی فضلے نے خیبر پختونخوا کے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ قوانین موجود ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مزید پشاور سے ذاکر اللہ کی خصوصی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری و نجی اسپتالوں کے طبی فضلے کو تلف کرنے کے معاملات عرصہ دراز سے حل نہ ہو سکے۔ پشاور میں 400 روڈ، جی ٹی روڈ، نشتر آباد، بالخصوص ڈبگری گارڈن میں قائم نجی اسپتالوں کا فضلہ کھلے عام سڑکوں پر گرایا جاتا ہے۔ صوبے کے سب سے بڑے اسپتال لیڈی ریڈنگ کے سامنے طبی فضلے کا ڈھیر متعلقہ حکام کی چشم پوشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سرنج، ڈرپس، لیبارٹری، بلڈ ٹیوب، بلڈ بیگز، یورین بیگز اور آپریشن میں استعمال ہونے والی اشیاء روڈ کنارے کچرے میں پھینک دی جاتی ہیں، جہاں سے کباڑ والے اور منشیات کے عادی افراد استعمال شدہ سرنج اور دیگر سامان اکٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں یومیہ تقریباً 1000 کلو گرام تک طبی فضلہ جمع ہوتا ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں یومیہ 3000 کلو گرام طبی فضلہ جمع ہوتا ہے، جس کو اسپتال کے اندر انسینریٹر میں تلف کر دیا جاتا ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اس سے قبل دیگر اسپتالوں کا فضلہ بھی تلف کیا جاتا تھا، لیکن اسپتال کا اپنا فضلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے معاہدے کینسل کر دیے گئے ہیں۔ آپ ہاسپٹل کے سامنے یہ گندگی دیکھیں، یہ سارا پڑا ہوا ہے، اس میں کینسر کی بیماری، اسکن کی بیماری، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دیکھیں یہاں پہ رہے۔ دوسرے اس کے علاوہ یہاں سے یہ راستہ ہے، مین راستہ ہے، بالکل مختلف قسم کی بیماریاں اس سے جو کہ آپ اگر دیکھا جائے تو بچے بھی اس میں وہ گند اٹھا رہے ہوتے ہیں، بوتلیں، ڈرپس وغیرہ، تو مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے۔ تحفظ ماحولیات ایکٹ 1997 کے تحت سرکاری اور نجی طبی مراکز کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے مخصوص قوانین موجود ہیں، اور اس پورے عمل کی نگرانی کی قانونی ذمہ داری ادارے تحفظ ماحولیات کی ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال یا اور لوگ جو ہے طبی فضلہ باہر پھینکتے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ اس کی ایک
مین نقصان جو ہے، جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں، وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ہے، خاص کر سی کا ہے۔ اس سے ایڈز بھی ہوتا ہے اور بیماریاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ تین جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ پشاور میں نجی اسپتالوں کا فضلہ طلب کرنے کے لیے نجی طور پر انسینریٹر بھی نصب کیا گیا، لیکن زیادہ اخراجات کے باعث بیشتر اسپتال طبی فضلہ طلب کرنے کے لیے نہیں بھجواتے۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے سرکاری اور نجی اسپتال نہ صرف انسینریٹر کے بغیر چل رہے ہیں، بلکہ طبی فضلے کو احتیاط کے ساتھ ٹکانے لگانے پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ کیمرامین نعیم بابر کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ عارف والا میں ضلع انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، 12 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ 4 روز قبل 63 ٹی بی میں سینکڑوں افراد سرکاری چراگاہوں پر قابض ہو گئے تھے، جس پر ریونیو افسران نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ آپریشن کرتے ہوئے 12 ایکڑ سے زائد سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا۔ انتظامیہ کی ٹیموں نے قابضین کا سامان بھی تحویل میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک افضل کے مطابق واگزار کرائی گئی اراضی کی قیمت 60 کروڑ روپے ہے۔ قابض افراد متعدد بار کہنے کے باوجود سرکاری اراضی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اب آپ کو بتائیں، سینئر صحافی اور دنیا نیوز کے بانی کارکن سمین جان انتقال کر گئے۔ مرحوم جگر کے کینسر میں مبتلا اور خیبر ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سماجی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دنیا میڈیا گروپ کی مینجمنٹ اور کارکن سمین جان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے سوگواران میں بیوہ اور 3 کمسن بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ دنیا میڈیا گروپ کی مینجمنٹ اور کارکن سمین جان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک۔ چارسدہ کے علاقے پڑانگ سے تعلق رکھنے والے سمین جان کا شمار دنیا نیوز کے بانی کارکنوں میں ہوتا تھا۔ وہ 2007 سے دنیا میڈیا گروپ سے منسلک تھے۔ سمین جان نے دنیا نیوز کے ساتھ اپنی طویل رفاقت میں کئی اہم خبریں بریک کی۔ سیاست کا میدان ہو یا کھیلوں کا، ہر جگہ ان کی گہری نظر رہتی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران انہوں نے بہادری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ پھولوں کے شہر کے در و دیوار کو خوبصورت بنانا ایک احسن اقدام ہے، اور قدیمی شہر کی خوبصورتی میں شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔ سمین جان تقریباً 35 سال شعبہ صحافت سے منسلک رہے اور اپنے کیریئر میں متعدد ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ سمین جان کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا کہنا تھا کہ سمین جان ایک محنتی اور نڈر صحافی تھے۔ ان کی شعبہ صحافت میں خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی سمین جان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔